اللہ رب العزت نے اس کائنات کو سجایا. اس کائنات کو سجانے کا مقصد یہ اللہ نے اتنا بڑا جو نظام چلایا کہ رات کو چاند اپنی چاندنی لے کر آتا ہے، ستارے اپنی جگمگاہٹ لے کر آتے ہیں، سورج دن کو اپنی روشنی لے کر آتا ہے، رات انسان کے لیے آرام دہ بنتی ہے، دن انسان کے لیے دن میں انسان اپنی روزی کی تلاشی میں ادھر ادھر جو پھرتا ہے. یہ جتنا بھی بڑا نظام اللہ نے بنایا یہ اپنی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے وہ مخلوق انسان ہے. یہ سارا کا سارا نظام اللہ نے انسان کو عطا کیا. آپ دیکھیں کہ کہیں بھی ہم چلے جائیں، کسی ادارے میں جائیں، آپ کسی فیکٹری میں جائیں، آپ کسی مل کے اندر جائیں، کسی دکان میں جائیں، کسی مسجد میں جائیں، کسی مدرسے میں جائیں، کسی سکول میں جائیں، کسی یونیورسٹی میں جائیں، کسی کالج میں جائیں، جب ہم وہاں جاتے ہیں وہ ایک اپنا رول، اپنا ایک نظام ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ایک تعارف ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس یونیورسٹی کو، ہم نے اس مسجد کو، ہم نے اس مدرسے کو اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ ہم نے اپنے مدرسے کو، ہم نے اپنی یونیورسٹی کو، ہم نے اپنے کالج کو، ہم نے اپنے ادارے کو اس رول کے مطابق چلانا ہے، ان اصول کے مطابق چلانا ہے. میرے بھائیوں، اللہ نے اگر انسان کو پیدا کیا، انسان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا. اب انسان سوچتا ہے کیا میری زندگی کا رول یہ ہے کہ جناب میں کمائی کروں، پورا دن کماؤں، اپنے بچوں کو کھلاؤں، اپنے والدین کو کھلاؤں؟ نہیں، آپ کے سامنے اللہ نے ایک اصول رکھا ہے، ایک رول رکھا ہے. وہ رول، وہ اصول ہمیں قرآن مجید سے ملے گا. وہ اصول، وہ رول ہمیں قرآن مجید ہمارے سامنے پیش کرے گا کہ اے انسان، اگر تم نے زندگی گزارنی ہے تو تمہیں قرآن مجید کے فلاں سپارے کے، فلاں رکوع کے، فلاں اس رکوع کی اس آیت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہوگا. قرآن مجید میں اللہ نے انسان کی اپنی زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ بیان کر دیا. ہاں، ایسا مقام بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے صرف متن کو بیان کیا، جیسے کہا الصلاۃ، نماز ادا کرو، لیکن ادا کیسے کرنی ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، اس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرمان میں ہمیں اس بات کو سمجھا دیا کہ انسان، آپ نے رکوع یوں کرنا ہے، سجدہ یوں کرنا ہے، نماز یوں ادا کرنی ہے، آپ نے دن کو یوں گزارنا ہے، آپ نے رات کو یوں گزارنا ہے، آپ نے معاشرے میں یوں چلنا ہے، آپ نے معیشت میں یوں چلنا ہے، آپ نے ادارے میں یوں چلنا ہے، دکان میں یوں چلنا ہے، فیکٹری ہے تو یوں چلنا ہے، مزدور ہے تو یوں چلنا ہے، مستری ہے تو یوں چلنا ہے، مالک ہے تو یوں چلنا ہے. تو میرے بھائیوں، ساری کی ساری انسانیت کا رول، انسان کا سارا زندگی کا جو مقصد ہے، جو نمونہ ہے، وہ ہمارے سامنے قرآن مجید میں ہے. اس لیے قرآن مجید سے نکل کر کبھی ادھر کو جائیں، کبھی ادھر کو جائیں، میرے بھائیوں کچھ نہیں مل سکتا، کچھ نہیں مل سکتا. ہر چیز اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کی، ہر چیز قرآن ہے، قرآن ہے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج دنیا کے اندر کہا جاتا ہے فلاں بہتر، فلاں اعلیٰ، فلاں بلند، لیکن میرے بھائیوں
دنیا کی زبان سے نہیں، کسی مولوی، کسی مفتی، کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر کی زبان سے نہیں، خدا کی قسم اس پیغمبر کی زبان سے، اس پیغمبر کی زبان سے سنا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں اس پیغمبر جو ہنستا ہے اللہ جنت بنا دیتا ہے، جو غصے میں آتا ہے اللہ جہنم کا منظر بنا دیتا ہے، جو جس کے نکاح میں عورتیں آئیں اللہ مومنین کی مائیں بنا دیتا ہے، جو مکہ میں جائے اللہ مکہ مکرمہ بنا دیتا ہے، جو مدینہ میں جائے اللہ مدینہ منورہ بنا دیتا ہے، اس پیغمبر کی زبان سے آپ کو یہ فرمان سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلما، دنیا میں بہترین شخص وہ ہے، دنیا میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں انگریزی بولتا ہے بہت بڑا ہے، فلاں زبان بولتا ہے۔ او میرے بھائیوں، اصل زندگی کا رول، اصل زندگی کا اصول وہ قرآن ہے۔ آج ہم قرآن سے دور تو ہماری زندگیوں میں تنگیاں آ چکی ہیں، قرآن ہمارے دلوں میں سے نکل چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے فرمان میں فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ میرے پاس ایک امانت تھی، میں نے زمین پہ پیش کی، زمین نے انکار کر دیا کہ میں اس امانت کو نہیں اٹھا سکتی۔ اللہ فرماتے میں نے آسمان پہ پیش کی کہ اے آسمان تو اس میری امانت کو اٹھا لے، آسمان نے انکار کر دیا، اللہ میں آپ کی اس امانت کو نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ فرماتے میں نے پہاڑوں پہ پیش کی، پہاڑ کتنا سخت ہے، انسان اپنی زندگیوں کو لگا دیتے ہیں پہاڑوں کو کاٹنے میں، لیکن میرے بھائیوں پہاڑ بھی اس چیز سے عاجز آ چکے کہ ہم اس قرآن کو نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے، اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ فرمایا کہ میں نے اس امانت کو، اس قرآن کو انسان پہ پیش کیا، انسان نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا ہے۔ خدا کی قسم آپ چھوڑیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ رات ہم نے دیکھا ہے، جو حضرات گئے تھے ہماری مسجد کے ماشاءاللہ، انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے 16 مہینوں کے اندر پورا قرآن یاد کیا ہے، پورا قرآن۔ تو میرے بھائیوں قرآن اتنی بڑی چیز ہے کہ آسمان نے نہیں اٹھایا، کسی نے نہیں اٹھایا، پھر سوال ہوتا ہے کہ انسان کیسے اٹھا لیتا ہے؟ پھر اللہ اس کا جواب دیتا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ انسان ایسے نہیں اٹھا لیتا، انسان کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے، قرآن کو آسان کیا ہے۔ میرے بھائیوں آج قرآن آسان ہوا، آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں قاری قرآن سناتا ہے، چھوٹا بچہ پیچھے کھڑا ہو کر اس کی غلطیاں نکالتا ہے، بھائی کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید کا پہلا صفحہ جب ہم کھولتے ہیں قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور لوگوں مجھ میں کوئی شک نہیں، میں شک سے پاک ہوں، اس لیے کہ اس کو بھیجنے والا رب ہے، اس کو لانے والا جبرائیل امی ہے، اور جس پہ اتارا گیا وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی، آگے چلیں، اس کو دنیا کے کونے کونے پہ پہنچانے والے وہ نبی کے تربیت یافتہ صحابہ کرام ہیں۔
وہ بھی پاک، قرآن بھی پاک، قرآن کا نقطہ بھی پاک، قرآن کا لفظ بھی پاک، قرآن کا رکوع بھی پاک، قرآن کی صورت بھی پاک، قرآن کا لفظ بھی پاک، قرآن کا سپارہ بھی پاک، قرآن کو بھیجنے والا بھی پاک، قرآن کو لانے والا بھی پاک، جس پر اتارا گیا وہ بھی پاک، اور جنہوں نے کونے کونے پہ پہنچایا وہ بھی پاک ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں کے اندر یہ پاک کلام مجید موجود ہے، یہ ہمیں آوازیں دیتا ہے کہ مجھے پڑھو، مجھے کھولو۔ میرے بھائیوں، اس کے بغیر زندگی نہیں۔ میں نے مقصد یہ لیا، میرا عنوان یہ ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے، پورا دن یہ سوچتا ہے یار میں اپنی زندگی کو کس اصولوں کے مطابق گزاروں، کیا میرا رول ہے، میرا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ ادھر ادھر جانے کی کوئی آپ کو جناب لوڈ نہیں ہے۔ آپ قرآن کھولیں، قرآن مجید کے اندر اللہ نے انسان کی زندگی کو گزارنے کا سارے اصولوں کو لکھ دیا ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے میرے بھائیوں، آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جس تپائی پہ قرآن کو رکھ دیا جائے وہ تپائی سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر لکڑیاں تو بہت ہیں، لیکن جس لکڑی پہ قرآن کو رکھ دیا جائے وہ لکڑی ساری لکڑیوں سے اعلیٰ بن جاتی ہے۔ دنیا میں کپڑے بہت ہیں، لیکن جس کپڑے پہ قرآن کو رکھ دیا جائے وہ کپڑا سارے کپڑوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر الماریاں تو بہت ہیں، لیکن جس الماری میں قرآن مجید کو رکھ دیا جائے وہ الماری ساری الماریوں سے اعلیٰ بن جاتی ہے۔ دنیا کے اندر شاگرد بہت ہیں، طالب علم بہت ہیں، لیکن جن طالب علموں کے سینوں میں اللہ کا قرآن آ جائے وہ طالب علم سارے طالب علموں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں استاد تو بہت ہیں، لیکن جو استاد قرآن پڑھاتا ہے وہ استاد سارے استادوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں امتیں تو بہت آئی ہیں میرے بھائیوں، جس امت پر اللہ کا قرآن نازل ہوا وہ امت ساری امتوں سے اعلیٰ ہو گئی۔ دنیا میں مہینے تو بہت ہیں، جس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا وہ رمضان المبارک سب سے اعلیٰ بن گیا۔ دنیا میں راتیں تو بہت ہیں، لیکن جس رات میں اللہ کا قرآن نازل ہوا وہ رات ساری راتوں سے اعلیٰ بن گئی۔ دنیا میں نبی تو بہت آئے، لیکن جس نبی پہ اللہ کا قرآن نازل ہوا وہ نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ بن گیا ہے۔ ایسے نہیں جیسے میں نے زور لگایا ہے، یا اللہ جرا اچھی کہے نا انہوں نے سینے چ اپنے قرآن محفوظ کر دے، جرا ہور اچھی کہے پہلے گل تے سن لو یار، جرا ہور اچھی کہے او دے سینے جلدی محفوظ کر دے۔ تو قرآن کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں، قرآن کوئی عام کتاب نہیں، قرآن ایسی عظمتوں والی کتاب ہے، ایسی رفتوں والی کتاب ہے، بلندیوں والی کتاب ہے، مقام والی کتاب ہے، ایسی اکمل کتاب ہے، ایسی اجمل کتاب ہے، ایسی خوبصورت کتاب ہے، ایسی نور والی کتاب ہے، ایسی ہدایت والی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، آسمان سے تو 4 کتابیں نازل ہوئیں، ایک کو تورات کہا گیا، ایک کو زبور کہا گیا، ایک کو انجیل کہا گیا، ایک کو قرآن کہا گیا۔ تورات آئی لیکن اترنے میں فرق، زبور آئی اترنے میں فرق، انجیل آئی اترنے میں فرق، قرآن آیا اترنے میں فرق۔ کیسے فرق؟ جب اللہ نے تورات کو نازل کرنا تھا، موسیٰ اپنی عبادت خانے میں چلے جا، قرآن کتاب عطا کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں گئے، اللہ نے یک بار پوری کتاب کا نزول کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب کی ضرورت پڑی، اللہ نے کہا داؤد اپنے عبادت خانے میں چلے جا۔ حضرت داؤد اپنی عبادت خانے میں چلے گئے، اللہ نے پوری کتاب کا نزول کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب کا وقت آتا ہے، اللہ نے کہا عیسیٰ اپنے عبادت خانے میں چلے جا، پوری کتاب کا نزول ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ کتاب ایسی شان والی تھی، وہ پیغمبر ایسی شان والا تھا، جہاں جہاں میرے پیغمبر کو کتاب کی ضرورت پڑی، جس مقام پہ ضرورت پڑی، اللہ نے وہی مقام پہ قرآن کو نازل کیا۔ ایسے نہیں کہا اے نبی مسجد نبوی میں جا کتاب تب دوں گا، غزوہ بدر میں جا
کتاب تب دوں گا، نہیں بلکہ میرا نبی اگر مسجد نبوی میں ہے تو قرآن وہاں ہے، اگر میرا نبی غزوہ بدر میں ہے ضرورت کتاب کی پڑی اللہ نے وہاں اتار دی، میرا پیغمبر غزوہ احد میں ہے ضرورت کتاب کی پڑی اللہ نے وہاں اتار دی، میرا نبی صحابہ کے درمیان ہے ضرورت کتاب کی پڑی اللہ نے وہاں اتار دی، میرا پیغمبر شہر میں ہے ضرورت کتاب کی پڑی اللہ نے وہاں اتار دی، میرا پیغمبر جنگلوں میں ہے ضرورت کتاب کی پڑی اللہ نے وہاں اتار دی۔ میں اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، اگر میرا پیغمبر اما عائشہ کے بستر پر ہے ضرورت کتاب کی پڑی تو اللہ نے وہیں پہ اتار دی۔ یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ پیغمبر بھی اعلیٰ جس پر نازل ہوا، تو کیا جس امت کو یہ تحفہ ملا وہ امت اعلیٰ نہیں؟ وہ امت بھی اعلیٰ۔ جو زبان اس قرآن کو پڑھے گی خدا کی قسم وہ زبان بھی اعلیٰ، جس سینے میں یہ قرآن جائے گا وہ سینہ بھی اعلیٰ۔ تو میرے بھائیوں، اس قرآن کو اپنی زندگی کے اصولوں کو جگہ جگہ ڈھونڈنے والوں، اگر تمہیں اپنی زندگی ملے گی وہ قرآن میں ملے گی یا میرے پیغمبر کے فرمان میں ملے گی۔ آج ہم ڈرتے ہیں مسجدوں میں بچوں کو بیچنے کے لیے، آج ہم ڈرتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے، اور میرے پیغمبر کے فرمان نہیں پڑھے اس لیے ہم ڈرتے ہیں۔ میرے پیغمبر کا فرمان ہے قیامت کا دن ہوگا جب سورج سوانیزے پہ آ جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین تانبے کی ہو جائے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَأُمِّهِ أَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی۔ ایسا دن ہوگا، قرآن کہتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اللہ کہتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ساری قبروں کو کھیر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جو جس نے کیا ہوگا اس کے سامنے آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایسے دن کے اندر جب اللہ آواز دے گا اور قرآن والوں سارے اس طرف ہو جاؤ، سارے اس طرف ہو جاؤ، قرآن والے ایک طرف ہوں گے۔ خدا کی قسم میں اپنے پیغمبر کا فرمان سنا رہا ہوں، میرے پیغمبر نے کہا کہ اس حافظ قرآن کی دائیں طرف جنت کر دی جائے گی، بائیں طرف جنت کی بادشاہت کر دی جائے گی، شہنشاہی کر دی جائے گی۔ اور حافظ کو کہا جائے گا اے حافظ اب تو جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا اور اللہ کا قرآن پڑھتا جا، جہاں تیری سورۃ الناس کا آخری لفظ ہوگا وہیں تیرا مقام ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، وہیں پہ بات ختم نہیں، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک لوگوں کی جماعت بیٹھی ہوگی، جب وہاں سے لوگ گزریں گے اور کہیں گے او یار یہ کون ہے، یہ کوئی نبی ہے، یہ کوئی صحابہ ہے، یہ کوئی ولی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا جائے گا نہ یہ نبی ہے، نہ یہ صحابہ ہے، نہ یہ ولی ہے، بلکہ دنیا میں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا یہ ان کے ماں باپ ہیں، جن کے سروں پہ سونے کے تاج ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں، صرف حافظ قرآن کو نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کو بھی آخرت کے دن سونے کے تاج سے نوازا جائے گا۔ اور کیوں بھاگتے ہو دنیا کے لیے؟ کیا مولوی کھا کے نہیں سوتا؟ خدا کی قسم، رات میں نے ایک مولوی صاحب کا بیان سنا، انہوں نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی ہے جو قرآن پڑھاتا ہے اللہ اس کی زندگی میں بھی برکت دے دے اور اس کے مال میں بھی برکت دے دے۔ آج لوگ پریشان ہیں نا، تو مولوی یار 10,000 5,000 15,000 لینا ہے، پورا مہینہ کس طرح گزارتا؟ اور بھائی میرے پیغمبر کی دعا ہے اس کو، میرے پیغمبر کی دعا ہے اس کو، اس لیے اپنے بچوں کو وہ پڑھاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں روکتے کہ آپ سکول نہ پڑھاؤ، سکول بھی ضروری ہے، لیکن اللہ کا قرآن بھی ضروری ہے، نبی کا فرمان بھی ضروری ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے، انہوں نے قبرستان میں دیکھا، کیا دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں، وہ جناب چڑیوں کی طرح دانے چن رہے ہیں، لیکن ایک جناب وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے،
کسی نے کہا، بزرگوں نے اس سے کہا کہ بھائی تو کیوں نہیں دانے چن رہا، سارے دانے چن رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو مسلمان اپنے مردوں کو پڑھ کے بخشتے ہیں، احسان و ثواب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دانوں کی شکل میں بکھیر دیتا ہے، تو جو جس کی قسمت میں ہوتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے، لیکن مجھے ضرورت نہیں، میں تو ادھر کا وزیر اعظم ہوں۔ وہ کہتا کہ کیسے؟ کہنے لگا جا فلاں مقام پہ فلاں دکان میں اس کا میرا بیٹا کھڑا ہے، اس کا نام یہ ہے، وہ حافظ قرآن ہے، خدا کی قسم پورا دن دکان بھی چلاتا ہے، پورا دن ایک قرآن پڑھ کے مجھے بخشتا ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، کچھ وقت گزرنے کے بعد جب وہ بزرگوں کا دوبارہ وہاں سے جانا ہوا، کیا دیکھا کہ وہ بھی اب بندہ جو ہے دانوں کو چن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بھی آج دانے چن رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بتایا کہ وہ جو بچہ میرا قرآن کا حافظ تھا وہ دنیا سے چلا گیا، آج مجھے بھی یہ ضرورت پیش آ گئی، اس لیے اپنی اولادوں کو نیک بنا کر جاؤ، اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنا کر جاؤ، جب ہم دنیا سے جائیں تو پیچھے سے جناب ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ہمارے نامہ اعمال میں خود بخود ہی آتا رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آپ قرآن مجید کو روزانہ کھولیں، آپ قرآن مجید کو روزانہ کھولیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن کا ایک لفظ نہیں وہ ایسے ہے جیسے ایک ویرانہ گھر ہے۔ گھر ویرانہ ہونا تو کیا ہوتا ہے؟ ادھر کوئی کسی کے جانے کا دل نہیں کرتا۔ جس کے سینے میں قرآن کا ایک لفظ نہیں وہ ایسے ہے جیسے ویران گھر ہے۔ کیا ہمارے سینے آج ویران نہیں؟ میرے بھائیوں، یہ سینے چاہتے ہیں یہ قرآن ہمارے ساتھ لگے۔ ایک بندے کو میں نے کہا، مجھے کہتا مولوی صاحب میں نے تو قرآن پڑھا نہیں، میں کیسے پڑھوں؟ میں نے اس کو چھوٹی سی مثال دی، میں نے کہا ایک بابا جی کا انتقال ہوا، جب اس کو قبر میں رکھا گیا تو جناب وہاں جو رکھنے والے تھے اس کا کارڈ قبر میں رہ گیا۔ اب جناب دوبارہ قبر کو کھولا گیا کارڈ اٹھانے کے لیے، جب قبر کو کھولا گیا اندر کیا دیکھا کہ اندر گلاب کے پھولوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور بھائی جو کارڈ اٹھانے والا تھا نا وہ بھول گیا، وہ بھاگا گیا اس کے گھر میں، جا کر پوچھا اے بی بی جی اے دسو اے کام کی کردا سی؟ انہیں دسیا کہ جناب یہ بندہ 45 سال ہو گئے تھے میرے نکاح میں تھا، یہ صبح کی نماز پڑھتا تھا اور اس کے بعد قرآن اٹھاتا تھا، نہ اس کو پڑھنے آتا تھا نہ اس کو لکھنے آتا تھا، البتہ یہ قرآن کو کھول لیتا، اوپر انگلی پھیرتا اور صرف اتنا کہتا تھا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا۔ اللہ کو اتنی بات پسند آئی کہ جب وہ دنیا سے گیا میرے بھائیو اللہ نے قبر میں گلابوں کی پھولوں کی بارش کر دی ہے۔ اور بھائی اس چیز سے گھبرایا نہ کرو کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا۔ اگر ہم قرآن کو اٹھائیں گے نا، کہتے جب بندہ نیت کرتا ہے اللہ رستے بنا دیتا ہے، اللہ رستے بنا دیتا ہے۔ تم اٹھاؤ گے، جب تم سینے سے لگاؤ گے تو میرے اللہ کی رحمت تو اتنی بڑی ہے، میرا اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک بندہ قرآن کو اٹھائے سینے سے لگائے اور سینہ جو ہے بغیر لفظوں کے خالی چلے جائے۔ انشاءاللہ جب تم سینے سے لگانے لگو گے اللہ خود بخود ہی اس کا راستہ نکال دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے رہو۔